اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الاستنزان، حدیث نمبر 6271، اردو ترجمہ۔ جو اپنے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر مجلس یا گھر میں کھڑا ہو یا کھڑے ہونے کے لیے ارادہ کیا تاکہ دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں تو یہ جائز ہے۔ ہم سے حسن بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم کو معتمر بن سلیمان نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا، وہ ابو مجلس لاحق بن حمید سے بیان کرتے تھے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو لوگوں کو دعوت ولیمہ پر بلایا۔ لوگوں نے کھانا کھایا، پھر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ بیان کیا کہ پھر آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا گویا آپ اٹھنا چاہتے ہیں، لیکن لوگ بے حد بیٹھے ہوئے تھے، پھر بھی کھڑے نہیں ہوئے۔ جب آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ جب آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے صحابہ کھڑے ہو گئے، لیکن 3 آدمی اب بھی باقی رہ گئے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر جانے کے لیے تشریف لائے، لیکن وہ لوگ اب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ بھی چلے گئے۔ انس نے بیان کیا کہ پھر میں آیا اور میں نے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ وہ 3 آدمی بھی جا چکے ہیں۔ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر داخل ہو گئے۔ میں نے بھی اندر جانا چاہا، لیکن آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال لیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اے ایمان والو، نبی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے۔ ارشاد ہوا، وَإِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا تک۔ حدیث نمبر 6272، اردو ترجمہ۔ ہاتھ سے استوا کرنا اور اس کو قرفضا کہتے ہیں۔ ہم سے محمد بن نبی غالب نے بیان کیا، کہا ہم کو ابراہیم بن منظر حضامی نے خبر دی، کہا ہم سے محمد بن فلیج نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحن کعبہ میں دیکھا کہ آپ سرین پر بیٹھے ہوئے دونوں رانے شکم مبارک سے ملائے ہوئے ہاتھوں سے پنڈلی پکڑے ہوئے بیٹھے تھے۔ حدیث نمبر 6273، اردو ترجمہ۔ اپنے ساتھیوں کے سامنے تکیہ لگا کر ٹیک دے کر بیٹھنا۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ایک چادر پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا، کیا آنظر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے؟ یہ سن کر آپ سیدھے ہو بیٹھے۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے بشر بن مغفضل نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید بن ایاس جریری نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ حدیث نمبر 6274، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے بشر بن مفضل نے اسی طرح مثال بیان کیا اور یہ بھی بیان کیا کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، ہاں اور جھوٹی بات بھی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنی مرتبہ
بار بار دہراتے رہے کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ حدیث نمبر 6275 اردو ترجمہ: جو کسی ضرورت یا کسی غرض کی وجہ سے تیز تیز چلے۔ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے عمر بن سعید نے بیان کیا، ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اثر پڑھائی اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ چل کر آپ گھر میں داخل ہو گئے۔ حدیث نمبر 6276 اردو ترجمہ: چارپائی یا تخت کا بیان۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابو زحا نے، ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخت کے وسط میں نماز پڑھتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قبلے کے درمیان لیٹی رہتی تھی۔ مجھے کوئی ضرورت ہوتی لیکن مجھ کو کھڑے ہو کر آپ کے سامنے آنا برا معلوم ہوتا، البتہ آپ کی طرف رخ کر کے میں آہستہ سے کھسک جاتی تھی۔ حدیث نمبر 6277 اردو ترجمہ: گاؤ تکیہ لگانا، گدا بچھانا جائز ہے۔ ہم سے اسحاق بن شاہین واسطی نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد نے بیان کیا، دوسری سند جناب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور مجھ سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، ان سے عمرو بن عون نے بیان کیا، ان سے خالد بن عبداللہ طحان نے بیان کیا، ان سے خالد خدا نے، ان سے ابو قلابہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے ابو ملیح عامر بن زید نے خبر دی۔ انہوں نے ابو قلابہ کو خطاب کر کے کہا کہ میں تمہارے والد زید کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے روزے کا ذکر کیا گیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، میں نے آپ کے لیے چمڑے کا ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی بچھا دیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے اور گدا میرے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ویسا ہی پڑا رہا۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہارے لیے ہر مہینے میں 3 دن کے روزے کافی نہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر 5 دن رکھا کر۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ۔ فرمایا 7 دن۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ۔ فرمایا 9 دن۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ۔ فرمایا 11 دن۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ۔ فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے سے زیادہ کوئی روزہ نہیں، زندگی کے نصف ایام 1 دن کا روزہ اور 1 دن بغیر روزہ کے رہنا۔ حدیث نمبر 6278 اردو ترجمہ: مجھ سے یحییٰ بن جعفر نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ہارون نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے مغیرہ بن مقسم نے بیان، ان سے ابراہیم نخعی نے اور ان سے علقمہ بن قیس نے کہ آپ ملک شام میں پہنچے۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ اور مجھ سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے مغیرہ نے اور ان سے ابراہیم نے بیان کیا کہ علقمہ ملک شام گئے اور مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر یہ دعا کی، اے اللہ مجھے ایک ہم نشین عطا فرما۔ چنانچہ وہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کی مجلس میں جا بیٹھے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ کہا کہ اہل کوفہ سے۔ پوچھا، کیا تمہارے یہاں نفاق اور منافقین کے بھیدوں کے جاننے والے 2 صحابی نہیں ہیں جن کے سوا کوئی اور ان سے واقف نہیں ہے؟ ان کا اشارہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ کیا تمہارے یہاں وہ نہیں ہیں؟ یا یوں کہا کہ تمہارے وہ جنہیں
اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی شیطان سے پناہ دی تھی۔ اشارہ عمار رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ کیا تمہارے ہاں مسواک اور گدے والے نہیں ہیں؟ ان کا اشارہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ واللیل اذا یغشی کس طرح پڑھتے تھے؟ علقمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ والذکر والانثیٰ پڑھتے تھے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ یہ لوگ کوفے والے اپنے مسلسل عمل سے قریب تھا کہ مجھے شبہ میں ڈال دیتے، حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اسے سنا تھا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاستنزان کی حدیث نمبر 6271 سے 6278 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔